بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نگینہ ہسپتال میں بیمار پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے محلے کی 3 عورتیں پریشان کھڑی تھیں اور نگینہ کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ 50 سالہ نگینہ کی اولاد نہیں ہے۔ نگینہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو ان 3 عورتوں کو اپنے لیے پریشان دیکھا تو مسکرا دی۔ سکینہ بوا اسے تسلی دیتے آپ دیدہ سی ہو گئیں اور کہنے لگیں، اگر آج تیری اپنی اولاد ہوتی تو یوں تو کسی کے آسرے پر نہ پڑی ہوتی۔ تیرا شوہر بیچارہ نہ جانے کس کام میں پھنس گیا ہے، ابھی تک نہیں پہنچا۔ سکینہ بوا جو اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھیں، نگینہ کی بات پر چونک گئیں۔ بوا، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میری اولاد نہیں ہے؟ ہے میری اولاد۔ سکینہ بوا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود دونوں عورتیں بھی اس انکشاف پر چونک گئی تھیں۔ نگینہ نے بستر پر کروٹ لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو بوا نے اسے سہارا دیا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آج میں آپ تینوں کے سامنے ایک ایسے راز سے پردہ ہٹاؤں گی جو میں کئی سالوں سے خود سے بھی چھپاتی آئی ہوں۔ نگینہ نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ نگینہ اور کامران کی شادی کو 25 سال گزر چکے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نگینہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ کامران اس کا شوہر اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا۔ شادی کے 2-4 مہینے کے بعد ہی نگینہ کی ساس کو پوتے پوتیوں کی خواہش ہونے لگی اور اس کے لیے وہ نگینہ کو لیے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی، کبھی کسی دائی کے پاس لے جاتی اور کبھی کسی عامل بابا کے پاس، کیونکہ سب ماؤں کی طرح اسے بھی اپنے بیٹے کی اولاد کی خواہش تھی۔ نگینہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی، مگر ساس کی بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی۔ ساس بھی ایک اچھی اور نیک دل خاتون تھی، مگر کیا کرتی، ان کا بھی دل کرتا کہ ان کے صحن میں ننھی کلکاریاں گونجیں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے بچوں کو اپنی گود میں کھلائیں۔ کامران شادی کے 6 ماہ بعد واپس دبئی چلا گیا، جہاں وہ کام کرتا تھا۔ ہر 2 سال بعد وہ 3 ماہ کی چھٹی لے کر گھر آتا تو ساس نے پہلے ہی کسی نہ کسی ڈاکٹر کا پتہ کروا لیا ہوتا، جہاں سے سنتی کہ فلاں لیڈی ڈاکٹر بہت اچھی ہے، اس کے علاج سے فلاں ٹھیک ہوئے ہیں، تو کامران اور نگینہ بھی وہاں سے علاج شروع کر دیتے۔ ہاں، ہر بار یہ ہوتا کہ کوئی بھی ڈاکٹر انہیں مایوس نہ کرتی، انہیں امید دلاتی کہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہیں، بس اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور اسی انتظار میں 10 سال گزر گئے۔ ساس نے دبے لفظوں میں کامران کی دوسری شادی کا ذکر کیا تو نگینہ نے کھلے دل سے اجازت دے دی کہ اگر کامران چاہتا ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر کامران نے اپنی امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو اللہ مجھے دے دے گا، باقی میں نگینہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ساس بھی خاموش ہو گئی۔ جب بیٹے نے ہی منع کر دیا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو بیٹے کی خوشی میں خوش تھی۔ ساس بہو کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ نگینہ اپنی ساس کی دل و جان سے خدمت کرتی۔ ہر 2 سال کے بعد وہ ایک بار پھر اچھی امید لیے ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے۔ شاید ان کے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ ساس اب اکثر بیمار رہنے لگی۔ شوگر جیسے مرض نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ ساتھ بیٹے کی پریشانی بھی تھی۔
وہ ماں تھیں جنہیں بیٹے کی سونی زندگی کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ان کی ایک دوست تھی جنہیں نگینہ بوا کہتی تھی، سکینہ بوا، جن کا زیادہ تر وقت نگینہ کے گھر پر ہی گزرتا تھا۔ ان کے بیٹے اور بہویں ان سے نہ جانے کیوں نالاں ہی رہتے۔ ان کے بیٹوں کی اولادیں، اوپر سے جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ ایک دوسرے سے الجھتے رہتے۔ ان حالات میں بیٹے اور بہویں سکینہ بوا کو ہی قصوروار سمجھتے کہ انہوں نے بچوں کی شادیاں تو کر دیں، مگر ان کے لیے الگ گھر کیوں نہ بنوائے، جبکہ سکینہ بوا اپنی جگہ درست تھیں۔ کہتی کہ انہوں نے بیوگی میں بچوں کو پالا، ان کی شادیاں کی، اب وہ خود کمائیں اور اپنے بچوں کے لیے خود ہی الگ گھر کا بندوبست کریں۔ بس وہ انہیں پریشانیوں میں گھری رہتی اور کچھ وقت سکون میں گزارنے کے لیے نگینہ کے گھر آ جاتی، جہاں نگینہ اپنی ساس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھتی اور ان کا شام کا کھانا نگینہ کے ہاں ہی ہوتا۔ وہ نگینہ کو بہت دعائیں دیتی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نگینہ کی ساس اچانک بیمار ہوئیں۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکیں۔ کامران کے پاکستان آنے پر ہی انہیں دفنایا گیا۔ کامران اور نگینہ دونوں ہی ان کے جانے پر از حد غمگین تھے۔ سکینہ بوا ان کے گھر پر ہی رہ رہی تھیں۔ کامران نے انہیں زبردستی اپنے گھر روکے رکھا کہ اس کی ماں کی پکی سہیلی تھی وہ، اسے ان میں اپنی ماں کا عکس نظر آتا تھا، جبکہ دوسری طرف سکینہ بوا کے اپنے بچوں نے مڑ کر ان کی خبر نہ لی۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی ماں گھر رہیں یا نہ رہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کامران اب واپس دبئی نہ گیا، کیونکہ پہلے اماں تھیں، اب نگینہ اکیلی ہو گئی تھی، سو اس نے یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا سوچا۔ اماں اور نگینہ کا خرچ ہی کتنا ہوتا تھا۔ اماں اس کی تنخواہ کا ایک حصہ پس پشت ڈالتی رہیں، جو کہ ایک بھاری رقم کی صورت میں موجود تھا۔ یہاں ایک بات جو ذکر کرنا بھول گئی کہ کامران کے ابا کامران کی شادی کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئے تھے، اور نگینہ دوسرے شہر سے بیاہ کر آئی تھی تو ان کے قریبی رشتہ داروں میں لے دے کر سکینہ بوا ہی تھیں، جن سے خون کا رشتہ تو نہیں تھا مگر دل کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ کامران اور نگینہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرتے، اور وہ بھی ان کے اس قدر عزت دینے پر خوشی سے نہال ہو جاتی۔ انہی کے مشورے سے کامران نے اپنے گھر کے بیرونی حصے میں ایک کمرہ بنا کر وہاں ایک جنرل اسٹور بنا لیا۔ کام اچھا خاصا چلنے لگا تھا۔ نگینہ نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، جس سے اس کا بھی وقت اچھا گزرنے لگا۔ اپنی اولاد نہ سہی، وہ انہی بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر انہیں پڑھاتی، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی فیس کے۔ ان بچوں کی مائیں نگینہ کی متشکر رہتیں۔ سکینہ بوا بھی کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ان کے بیٹے اپنا آبائی گھر بیچ کر اپنا اپنا حصہ لے کر اب کرائے پر رہنے لگے، جبکہ سکینہ بوا کی انہیں نہ پہلے فکر تھی، اور اب بھی دونوں بیٹوں کا یہی خیال تھا کہ میں خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اماں دوسرے بیٹے کے ساتھ رہ لیں۔ کامران انہیں اپنے پاس لے آیا۔ سکینہ بوا جو پہلے دن بھر کامران کے گھر رہتی تھیں، جبکہ رات وہ اپنے گھر میں گزارتیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیتیں تو سکون مل جاتا تھا، مگر اب وہی بچے انہیں چھوڑ گئے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ در بدر ہو گئیں، مگر کامران اور نگینہ نے انہیں کبھی یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہیں۔
گھر میں رونق سی لگی رہتی۔ سکینہ بوا تھیں اور محلے کے بچے جو چھٹی والے دن بھی زیادہ تر نگینہ کے گھر پر ہی پائے جاتے۔ ان بچوں کی مائیں بھی اپنے اپنے کام نپٹا کر نگینہ کے گھر آ جاتی، سکینہ بوا سے ان کے ماضی کے قصے سنتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ نگینہ کی شادی کے 25 سال گزر چکے تھے۔ سکینہ بوا بوڑھی ہونے کے باوجود اب تندرست تھیں ابھی تک، اور یہ سب نگینہ اور کامران کی خدمتوں کا نتیجہ تھا۔ ایک دن جب کامران اپنے اسٹور کے لیے کچھ سامان لینے گیا تھا، نگینہ صحن دھوتے پھسل کر گر گئی تھی۔ چوٹ تو زیادہ شدید نہیں تھی، بس کمر میں کافی درد تھا۔ سکینہ بوا اور محلے کی 2 عورتیں اس کو لیے ہسپتال لے گئیں۔ نگینہ کہتی رہی کہ وہ ٹھیک ہے، مگر وہ نگینہ سے بھی زیادہ فکر مند تھی اس کے لیے، اور یہ ان کی محبت تھی، کیونکہ نگینہ بھی ہمیشہ محبتیں بانٹتی آئی تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے وہ آنکھوں میں آنسو لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ کیا ہے جو اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، مگر کتنے پیار کرنے والے، کتنا خیال رکھنے والے، اتنے خوبصورت رشتے دے دیے جو سگے رشتوں سے بڑھ کر ہیں۔ تبھی سکینہ بوا نہ جانے کس خیال کے تحت رونے لگی، کہنے لگی نگینہ کی اپنی اولاد نہیں ہے، کاش اللہ اسے بھی صاحب اولاد کر دیتا تو یوں ہماری جگہ اس کے بچے اس کا خیال رکھتے۔ وہ دل سے اس کے لیے پریشان تھیں، مگر نگینہ نے جب یہ کہا کہ وہ بے اولاد نہیں ہے تو بوا سکینہ کے ساتھ وہ دونوں عورتیں بھی چونک گئیں کہ وہ کیسے۔ بوا، آپ کا یہ کہنا ہے نا کہ اولاد والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ میرا یہ مقصد آپ کو تکلیف دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم سبھی، میں، آپ اور باقی سبھی میرے چاہنے والے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں نا، تو کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری زندگی میں کوئی خلا ہے۔ اللہ نے اگر مجھے اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، اتنے پیار کرنے والے رشتے دیے جو شاید میری سگی اولاد بھی دے نہ پاتی، وہ محبتیں مجھے مل رہی ہیں۔ میرے بچے، میرا سہارا، میری یہ سب فیملی ہے جو میں نے بڑی محبت سے جوڑی ہے۔ میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میں اپنے نصیب پر خوش ہوں، اور یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ بجائے ان چیزوں پر رونے کے جو آپ کو نہیں ملی، شکر ادا کریں ان چیزوں پر جو آپ کے پاس ہیں، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اس کے حکم سے ہے، کسی انسان کو قصوروار سمجھ کر اسے سزائیں نہ دینے لگ جائیں۔ بات تو بس سمجھنے کی ہے، جو سمجھ گیا وہ کمنٹ میں ضرور بتائے۔